السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ پاکستان کرکٹ میں کئی ایسے کھلاڑی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی محنت، جذبے اور شاندار کارکردگی سے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا، لیکن کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جو صرف رنز نہیں بناتے بلکہ اپنے جارحانہ انداز اور بڑے میچوں کی بڑی پرفارمنس سے شائقین کے دلوں میں خاص مقام بنا لیتے ہیں۔ انہی کھلاڑیوں میں ایک نمایاں نام فخر زمان ہیں۔ یہ ایک ایسا کرکٹر ہے جس نے پاکستان نیوی میں جاب سے اپنے سفر کا آغاز کیا، پھر کرکٹ کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے ایک مشکل فیصلہ کیا اور بالآخر پاکستان کی قومی ٹیم تک پہنچ کر دنیا کے بڑے بڑے کرکٹ کے میدانوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے پاکستانی لیجنڈ کرکٹر فخر زمان کے حالات زندگی، ان کے ابتدائی دنوں، نیوی میں ملازمت، کرکٹ کی طرف واپسی، قومی ٹیم میں انتخاب، چیمپئنز ٹرافی 2017 کے تاریخی فائنل اور ان کے یادگار ریکارڈز کے بارے میں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ فخر زمان 10 اپریل 1990 یعنی 1990 کو خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں پیدا ہوئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق ان کا تعلق مردان سے ہے اور وہ بائیں ہاتھ سے بلے بازی اور بائیں ہاتھ سے سلو آرتھوڈاکس باؤلنگ کرتے ہیں۔ بچپن ہی سے فخر زمان کو کرکٹ کا بے حد شوق تھا۔ وہ کھیل کو صرف تفریح نہیں بلکہ اپنے مستقبل کا حصہ بنانا چاہتے تھے، لیکن زندگی نے انہیں شروع میں کرکٹ کے میدان کی بجائے ایک بالکل مختلف راستے پر ڈال دیا۔ فخر زمان کو کم عمری میں کراچی منتقل ہوئے اور بعد میں پاکستان نیوی میں شامل ہو گئے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ان کی زندگی کا راستہ کرکٹ کی بجائے فوجی نظم و ضبط اور نیوی کی جاب سے جڑا ہوا تھا، لیکن کرکٹ کا جنون ان کے اندر مسلسل موجود رہا۔ نیوی میں رہتے ہوئے بھی وہ کرکٹ کھیلتے رہے۔ ان کی صلاحیت کو نیوی کے کوچز نے محسوس کیا اور انہیں باقاعدہ کرکٹ کو کیریئر بنانے کی ترغیب دی۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں فخر زمان کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ ایک محفوظ ملازمت جاری رکھتے ہیں یا اپنے کرکٹ کے خواب کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آخر کار انہوں نے کرکٹ کو ترجیح دی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن یہی فیصلہ آگے چل کر ان کی زندگی بدلنے والا تھا۔ ڈومیسٹک کرکٹ میں اگر جد و جہد کی بات کریں تو فخر زمان نے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں مسلسل محنت کی۔ انہوں نے کراچی سمیت مختلف علاقائی اور ڈومیسٹک ٹیموں کی نمائندگی کی اور اپنی جارحانہ بلے بازی سے توجہ حاصل کرنا شروع کر دی۔ فخر زمان نے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں مسلسل محنت کی۔ انہوں نے کراچی سمیت مختلف علاقائی اور ڈومیسٹک ٹیموں کی نمائندگی کی اور اپنی جارحانہ بلے بازی سے توجہ حاصل کرنا شروع کی۔ 2016 کے پاکستان کپ میں فخر زمان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے 5 میچوں میں 297 رنز بنائے اور ٹورنامنٹ کے نمایاں بلے بازوں میں شامل رہے۔ اسی دوران ان کی کارکردگی نے سلیکٹرز کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس جارح مزاج بلے باز کو قومی سطح پر موقع دیا جانا چاہیے۔ فخر زمان کے کیریئر میں پاکستان سپر لیگ ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ انہیں لاہور قلندر نے PSL میں موقع دیا، جہاں ان کی جارحانہ انداز نے شائقین اور کرکٹ ماہرین کی توجہ حاصل کی۔ وہ نئی گیند کے خلاف بے خوف ہو کر بڑے شاٹس کھیلنے کے لیے مشہور ہونے لگے۔ ان کی بیٹنگ کا انداز سادہ لیکن خطرناک تھا۔ گیند دیکھو، شاٹ کھیلو اور رنز بناؤ۔ لاہور قلندرز کے ساتھ ان کی کارکردگی نے انہیں قومی ٹیم کے دروازے تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اگر بات کی جائے قومی ٹیم میں شاندار انٹری کی تو 2017 میں فخر زمان کے لیے فیصلہ کن سال ثابت ہوا۔ انہیں پاکستان کی قومی ٹیم میں شامل کیا گیا اور مارچ 2017 میں انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنا T20 انٹرنیشنل ڈیبیو کیا۔ اس کے بعد انہیں 2017 ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کی ون ڈے ٹیم میں بھی شامل کر لیا گیا۔ 7 جون 2017 کو انہوں نے جنوبی افریقہ کے خلاف اپنا ون ڈے ڈیبیو کیا، لیکن شاید کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند ہی دن بعد یہ نوجوان بلے باز عالمی کرکٹ کے سب سے بڑے میچوں میں سے ایک میں تاریخ رقم کرنے والا ہے۔
چیمپئنز ٹرافی 2017 کے اگر تاریخی فائنل کی بات کی جائے تو 18 جون 2017 پاکستان اور بھارت کے درمیان ICC چیمپئنز ٹرافی کا فائنل یہ صرف ایک کرکٹ میچ نہیں تھا بلکہ کروڑوں پاکستانیوں کے جذبات اس میچ سے جڑے ہوئے تھے۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی اور فخر زمان نے بھارتی باؤلروں کے خلاف شاندار انداز اختیار کیا۔ ایک موقع پر فخر زمان صرف 3 رنز پر آؤٹ ہونے کے قریب تھے لیکن 9 بال کی وجہ سے انہیں زندگی مل گئی۔ اس کے بعد فخر زمان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، انہوں نے شاندار 114 رنز کی اننگز کھیلی اور پاکستان کو ایک بڑے سکور تک پہنچانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ فخر زمان چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں سنچری بنانے والے پہلے پاکستانی بلے باز بنے۔ پاکستان نے اس میچ کے اندر بھارت کو شکست دی اور پہلی مرتبہ چیمپئنز ٹرافی کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ فخر زمان کو اس شاندار کارکردگی پر مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ یہ وہ دن تھا جب فخر زمان صرف پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی نہیں رہے بلکہ لاکھوں پاکستانیوں کے ہیرو بن گئے۔ چیمپئنز ٹرافی کے بعد فخر زمان نے مسلسل شاندار کارکردگی دکھائی۔ 2018 میں زمبابوے کے خلاف ون ڈے سیریز میں انہوں نے تاریخ رقم کی۔ 20 جولائی 2018 کو انہوں نے 210 رنز ناٹ آؤٹ کی یادگار اننگز کھیلی اور ون ڈے کرکٹ میں پاکستان کی جانب سے ڈبل سنچری بنانے والے پہلے بلے باز بن گئے۔ اسی میچ میں فخر زمان اور امام الحق نے 304 رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ قائم کی جو اس وقت ون ڈے کرکٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی اوپننگ شراکت قرار دی گئی تھی۔ صرف 2 دن بعد فخر زمان نے ون ڈے کرکٹ میں 1000 رنز مکمل کیے اور اس وقت صرف 18 اننگز میں یہ سنگ میل عبور کرنے والے تیز ترین بلے باز بن گئے۔ فخر زمان کو خاص طور پر ان کے جارحانہ بیٹنگ سٹائل کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ کے اوپننگ بلے باز کی حیثیت سے وہ شروع ہی سے بالرز پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بڑے شاٹس کھیلنے سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ جب فخر زمان کا دن ہو تو وہ چند ہی اوورز میں میچ کا رخ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں پاکستان کے خطرناک اور میچ وننگ اوپنرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہر بڑے کھلاڑی کے کیریئر میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ فخر زمان بھی انجریز، فارم کے مسائل، ٹیم میں جگہ کے دباؤ اور تنقید جیسے مراحل سے گزرے۔ 2026 میں PSL کے دوران بال ٹیمپرنگ کے ایک واقعے پر ان کے خلاف کارروائی ہوئی اور اپیل کے بعد 2 میچوں کی پابندی برقرار رکھی گئی۔ یہ ان کے کیریئر کا ایک متنازع مرحلہ بھی رہا، لیکن فخر زمان کے کیریئر کی خاص بات یہ رہی ہے کہ مشکلات کے باوجود انہوں نے کئی مرتبہ اپنی بیٹنگ سے زبردست واپسی کی۔ فخر زمان کی زندگی سے ہمیں ایک سبق حاصل ہوتا ہے، کامیابی ہمیشہ سیدھے راستے سے نہیں ملتی۔ کبھی انسان کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی اپنے خواب کے لیے خطرہ مول لینا پڑتا ہے اور کبھی اپنی صلاحیت ثابت کرنے کے لیے برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ فخر زمان نے نیوی کی ملازمت سے لے کر پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم تک کا سفر طے کیا۔ انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں انتظار کیا، PSL میں خود کو ثابت کیا اور پھر عالمی کرکٹ کے بڑے سٹیج پر اپنی جان پہچان بنائی۔ فخر زمان کی کہانی صرف ایک کرکٹر کی کہانی نہیں، یہ محنت، جد و جہد، فیصلے اور خواب کو حقیقت بنانے کی کہانی ہے۔ مردان سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان پاکستان نیوی میں گیا، کرکٹ کا خواب نہیں چھوڑا، ڈومیسٹک کرکٹ میں محنت کی، PSL میں اپنی جگہ بنائی، پھر 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں بھارت کے خلاف سنچری بنا کر پاکستان کو تاریخی فتح دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج بھی فخر زمان کا پاکستان کرکٹ کی ان یادگار داستانوں میں شامل ہے جنہیں شائقین شاید کبھی نہیں بھولیں گے۔ اگر آپ کو پاکستان کے عظیم کرکٹر کی زندگی پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز پسند ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کے خیال میں فخر زمان کی سب سے یادگار اننگز کون سی ہے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔